بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ مثل اقسم باللہ ابو حفص عمرہ۔ توابع میں سے سب سے آخری تابع عطف البیان ہے۔ عطف البیان عطف البیان کی تعریف ماتن نے یوں کی ہے کہ ایسا تابع جو صفت نہیں ہے اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرے، یہی اس کی تعریف ہے۔ ایسا تابع جو غیر صفت ہے لیکن وہ کیا کرے، اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ تو ایسا تابع جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے اور وہ صفت نہ ہو تو وہ عطف بیان ہے۔ تو اس کی جو تعریف ہے اس میں فوائد قیود ہیں۔ عطف البیان تابع، تابع کا لفظ ظاہر ہے، تمام توابع کو شامل ہے تو یہ جنس ہو جائے گا۔ شامل لجمیع التوابع، یہ تابع کا لفظ تمام توابع کو شامل ہے۔ غیر صفت، یہ غیر صفت قید اول ہے، اس سے احتراز واضح ہے کہ جی صفت کے علاوہ ہو تو صفت سے کیا ہو جائے گا، احتراز ہو جائے گا۔ اگلی قید ہے یوضح مطبوعہ، جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ تو ظاہر ہے اس کے علاوہ جو توابع ہیں، بدل ہے، عطف بیان، عطف بالحرف ہے اور تأکید ہے، یہ تینوں ایسے ہیں جو اپنے مطبوع کی وضاحت نہیں کر رہے ہوتے تو یہ بھی اس لفظ سے خارج ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یوضح مطبوعہ، جو اپنے مطبوع کو واضح کرے، یہ احتراز ہو جائے گا عن البدل والعطف بالحرف والتأکید، عطف بدل سے، عطف بالحرف سے اور تاکید سے۔ اس لیے کہ آپ لوگ پڑھ جو کہ وہ بدل میں کیا ہوتا ہے، ہاں وہ مطبوع کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے، عطف بالحرف میں کیا کرتا ہے، وہ اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود میں شامل ہو جاتا ہے، اور تاکید وہ اس کو پختہ اور مضبوط کر رہا ہوتا ہے، نسبت اور شمول میں اس کی وضاحت جو ہے وہ اس کا مقصد نہیں ہوتا، یہ اس کی وضاحت آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ تو یہ متن کی جو عبارت ہے اس میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ ایسا تابع جو مطبوع کی وضاحت کرے۔ تو ظاہر ہے جب آپ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی اس لفظ سے اس کی وضاحت ہوئی تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو عطفی بیان ہوگا، اس کا جو مطبوع ہوتا ہے اس کو مبین کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عطفی بیان ہوگا یہ زیادہ واضح ہونا چاہیے مبین سے، یہی ہونا چاہیے نا۔ جب آپ کہہ لیتے ہیں اس لفظ سے اس کی وضاحت ہوئی تو یہ والا جو لفظ ہے اس سے زیادہ واضح ہونا چاہیے، حالانکہ واقع اس کے کیا ہے، خلاف ہے۔ اس کا جواب دیا کہ جی یہ ظاہری الفاظ تو ایسے ہیں لیکن اس سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہو کہ جو عطفی بیان ہے وہ زیادہ واضح ہو مبین سے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جب دونوں آپس میں مل جائیں، جب وہ دونوں آپس میں مل جائے تو دونوں مل کر مکمل بات کو واضح کرے۔ اب اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مبین ہے وہ زیادہ واضح ہو، ہاں لیکن اکیلے طور پر وہ معنی اور مفہوم صحیح طریقے سے نہ دے پا رہا ہو، تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مبین زیادہ واضح ہو، یوں بھی ہو سکتا ہے عطفی بیان زیادہ واضح ہو۔ یہ کوئی قید، کوئی ضروری نہیں ہے کہ عطفی بیان یہ مبین سے زیادہ واضح ہو، بلکہ مراد کیا ہے، دونوں جب مل جائے تو دونوں کے ملنے کے بعد صحیح طریقے سے وہ وضاحت حاصل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں ولا یلزم من ذالک، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی ان یکون عطف البیان اوضح من مطبوعہ، کہ عطفی بیان زیادہ واضح ہو اس کے مطبوع سے، بل ینبغی، بلکہ مناسب ہے ان یحصل من اجتماعہما، کہ ان دونوں کے اجتماع سے حاصل ہو ایضاح، ایسی وضاحت لم یحصل من احدہما علی الانفراد، جو الگ ان میں سے کسی ایک سے انفرادی طور پر حاصل نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فیصح، پس یہ صحیح ہے ان یکون الاول اوضح من الثانی، کہ جو پہلا ہو وہی زیادہ واضح ہو دوسرے سے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا واضح ہو، میں نے بتایا کہ دونوں وہ اس درجے کے ہو سکتے ہیں کہ پہلا واضح ہے دوسرے سے یا دوسرا واضح ہے پہلے سے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ اجتماعی طور پر جو وضاحت دیتے ہیں وہ انفرادی طور پر جو ہے وہ وضاحت نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال ہے
اقسم باللہ ابو حفص عمر۔ اس میں دیکھیں ابو حفص سے مراد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، عمر سے مراد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، لیکن ابو حفص اور عمر، ابو حفص یہ زیادہ واضح نہیں ہے، ایسے ہی ہے، لہذا عمر آ گیا تو عمر کے لفظ سے ابو حفص کی وضاحت ہو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر صرف ابو حفص ہو تو وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ویسے بھی واضح نہیں ہے، صرف عمر ہو تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مراد ہے، یہ بات بھی واضح ہو نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مراد ہو، یہ کوئی مراد لے لے، تو جب دونوں مل جائے تو دونوں کے ملنے کی وجہ سے مکمل طور پر وضاحت ہو گئی کہ یہاں صرف اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اقسم باللہ ابو حفص عمر، ابو حفص عمر نے اللہ کی قسم کھائی۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو حفص یہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اور عمر جو ہے وہ عطف بیان ہے ان سے۔ باقی یہ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ ایک اعرابی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، ان اہلی بعید و انی علی ناقۃ دبراء عجفاء نقباء واستحملہ، کہ جی میرے اہل و عیال دور کے ہیں، دور کے علاقے میں جانا ہے، اور میں جو ہے وہ بڑا پریشان ہوں، جو میری سواری ہے اس میں کئی خرابیاں ہیں، ایک تو اس کی پشت بھی زخمی ہے، یہ لاغر بھی ہے، اس کی ٹانگوں میں بھی مسئلہ ہے، لہٰذا آپ مجھے کوئی سواری دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا کہ یہ جو آدمی ہے یہ حقیقت میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا بلکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا انکار کیا کہ جی میرے پاس نہیں ہے یا میں نہیں دینا چاہتا، اس طرح کچھ فرمایا۔ وہ آدمی وہاں سے واپس ہو گیا، جس راستے پر وہ جا رہا تھا اس راستے پر وہ جاتے جاتے یہ اشعار پڑھ رہا تھا، وہ یوں تھا، اقسم باللہ ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر اغفر له اللہم ان کان فجر، کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگا کہ جی ابو حفص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی، ما مسها من نقب ولا دبر، کہ جی یہ سواری ہے، اس کو لاغر پن بھی نہیں ہے، اس کی پشت بھی زخمی نہیں ہے، اس کو کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے، اغفر له اللہم ان کان فجر، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے اگر ان سے یہ گناہ ہوا، ان سے یہ غلطی اگر ہوئی ہے، یعنی مجھے جھوٹا سمجھ کر ان سے یہ غلطی ہوئی ہے تو آپ کیا کر لے، ان کی بخشش فرما دے۔ تو یہ اس طرح وہ کہتا ہوا جو ہے وہ جا رہا تھا، آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے، اس اعرابی کو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے لیکن وہ ان کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ تو جب وہ یوں کہتے کہ اللہ اغفر لہ اللہم ان کان فجر، تو وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس کہتے اللہم صدق اللہم صدق، یا اللہ ان کی بات سچی کر دے، مطلب یہ ہے کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ تو یہ معاملہ اس طرح ہوا، پھر آپس میں ملاقات ہوئی، آپس میں ملے تو فرمایا کہ اپنا سامان اتار کے جو ہے وہ چیک کروا اپنی سواری، اس نے سامان اتارا، وہ زخمی تھا، واقعتاً کمزوری بھی تھی، تو اس وجہ سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ہے وہ زاد راہ بھی دیا، سواری بھی دی، اس طرح جو ہے وہ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کیا۔ تو اس اعرابی نے اس وقت یہ لفظ کہے تھے اقسم باللہ ابو حفص عمر، کہ ما مسها من نقب ولا دبر اغفر له ان اللہم ان کان فجر، تو اس وقت یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب اور ان کے نام کو بھی جو ہے استعمال کیا، تو یہ جو ہے وہ عطف بیان ہے۔ دیکھیں بات سمجھ آ گئی؟ مثلو جی وقصتہ، اور اس کا قصہ یہ ہے انہ اتا اعرابی، کہ ایک اعرابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا ان اہلی بعید، میرے اہل و عیال دور کے ہیں، وانی علی ناقۃ دبراء عجفاء نقباء، اور میں ایک ایسی اونٹنی پر ہوں جو دبرا ہے۔ دبرا کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کی پشت پر زخم ہو، اور اس کے بعد ہے عجفاء، عجفاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لاغر ہے، کمزور ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟
نقبہ یعنی جس کے پاؤں کا مسئلہ ہو، پاؤں میں زخم ہو، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو۔ تو فرماتے ہیں وَاسْتَحْمَلَهُ، اور ان سے سواری مانگی، فَظَنَّهُ كَاذِبًا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جھوٹا گمان کیا، فَلَمْ يَحْمِلْهُ، اور کوئی سواری ان کو نہ دی۔ فَانْطَلَقَ الْأَعْرَابِيُّ، اعرابی چلا گیا، فحمل بعیرہ، اپنے جو ہے وہ اس پر لے گیا اپنی سواری کو، اونٹنی کو، ثم استقبل البدحاء، اور پھر بدحا کی طرف جانے لگا، وجعل یقول، اور وہ کہنے لگا، وهو یمشی خلف بعیرہ، اپنے اس حال میں کہ وہ اپنے اونٹنی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اقسم باللہ ابو حفص عمر ما مسها من نقب، کہ ابو حفص عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ ما مسها من نقب ولا دبر، کہ جی اس سواری کو نہ کوئی پشت میں زخم ہے، نہ کوئی جو ہے اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، اس کی وہ ٹانگ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پشت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اغفر لہ اللہم ان کان فجر، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے اگر ان سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ وعمر مقبل من اعلی الوادی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعلی وادی، اوپر وادی کی طرف سے آنے والے تھے، فجعل اذا قال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہو گئے اس بات میں کہ جب وہ دیہاتی کہتا اغفر لہ اللہم ان کان فجر، کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما دے اگر ان سے یہ گناہ سرزد ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہم صدق، یا اللہ ان کی بات سچی کر دے۔ حتی التقیا، یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے، فاخذ بیدہ، اس کے ہاتھ کو پکڑا، فقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ضع عن راحلتک، اپنی سواری سے سامان اتارو، فوضع، اس نے اتارا، فاذا ہی نقبہ عجفاء، تو وہ ویسے نکل آئی کہ وہ نقبہ بھی ہے اور عجفا بھی ہے، یعنی لاغر بھی ہے اور پشت پر بھی زخم تھا، فحملہ علی بعیرہ، تو اپنی ہی جو ہے وہ اونٹ پر ان کو سوار کیا، وزودہ، توشہ بھی دیا، وکساہ، اور کپڑے بھی دیے، یہ ان کا جو ہے ایک معاملہ ہوا۔ تو یہ عطف بیان کی مثال ہوگی اور عطف بیان کی تعریف کہ ایسا تابع جو اپنے مطبوع کی وضاحت تو کرے لیکن وہ اپنے مطبوع کے لیے بطور صفت کے نہ ہو۔ غیر صفت کی حالت میں جب کوئی تابع مطبوع کی وضاحت کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عطفی بیان۔ باقی یہ ایک مسئلہ اس سے پہلے سبق میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو، ایک مسئلہ کہ جی عطفی بیان اور بدل کا آپس میں تعلق آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ علامہ شارح رضی نے کیا فرمایا تھا کہ جی دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب آگے ماتن نے اس کو واضح کیا کہ جی دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق لفظی بھی ہے، معنوی بھی ہے۔ معنوی فرق تو وہی ہے جو آپ لوگ پڑھ چکے ہو، تعریف کے سلسلہ میں جو واضح ہو چکا ہے کہ جی جو بدل اور مبدل منہ ہوتا ہے اس میں مبدل منہ مقصود بالنسبت نہیں ہوتا، وہ اصل ہو یا بالکل ہی نہ ہو، لیکن وہ مقصود بالنسبت اصلی وہ اتفاقی طور پر نہیں ہے۔ جو مقصود بالنسبت اصلاً ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو اس کا بدل ہے، تابع ہے، وہی ہوتا ہے۔ اور عطفی بیان اور مبین میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اصل مقصود بالنسبت جو ہے وہ مبین ہوتا ہے، عطفی بیان محض اس کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے جو ایک فرعی حیثیت سے ہوتا ہے، مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گیا معنوی فرق۔ لفظی فرق بھی ہے۔ لفظی فرق کیا ہے؟ لفظی فرق کچھ مثالوں سے واضح ہوتا ہے، جیسے یہ ایک مثال ہے، شروع سے آپ اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا۔ اس میں دیکھ لیں کہ یہ جو بکری اور بشر ہے، محل استشہاد یہی ہے کہ بکری اور بشر کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ مبدل منہ اور بدل ہے یا مبین اور عطفی بیان ہے۔ اگر دونوں ایک جیسے ہیں کہ آپ جیسے شارح رضی کہتے ہیں کہ جی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر تو بکری بشر کو عطف بیان بنانا بھی ٹھیک ہوگا، جو ہے وہ بنانا ٹھیک ہونا چاہیے، اور بدل اور مبدل منہ بنانا بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو البکری بشرن کو، بشر کو اگر ہم بدل بنا دیں بکری سے، اگر ہم بشر کو کیا بنائیں؟ بدل بنائے بکری سے، یا عطفی بیان بنائے، تو اگر عطفی بیان بناتے ہیں تو پھر تو یہ عبارت ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یوں عبارت بن جائے گی کہ الطارق مضاف الیہ مضاف ہے، البکری بشرن یہ مبین ہے اور عطفی بیان ہے، یہ مبین عطفی بیان الطارق کے لیے لفظی طور پر کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا، اور اس میں کوئی مسئلہ، کوئی قباحت
نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض ہم اس کو بدل بنائیں، اگر بالفرض ہم اس کو بدل بنائیں، یہ توجہ سے سنیں، امتحان میں بھی آ جاتے ہیں، یہ سوال بھی آیا ہوا ہے۔ اگر ہم بالفرض کو کیا بنائیں؟ بدل بنائیں، تو بدل کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ بدل ہی مقصور بالنسبت ہوتا ہے، لہٰذا اس کا براہ راست عامل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو جیسے البکری کا عامل ہے وہی عامل ہم جوڑیں گے بشر کے ساتھ، اور بکری کا عامل کون ہے؟ الطارق ہے۔ تو الطارق کو ہم بشر کے ساتھ بنائیں گے تو یوں عبارت بن جائے گی الطارق بشرن، الطارق بشرن ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہم بہت وضاحت کے ساتھ اضافتی لفظیہ کی بحث میں پڑھ چکے ہیں، جب صیغہ صفت معرب باللام ہو اور وہ کسی غیر معرب باللام کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ اضافت جائز ہے یا نہیں۔ الضارب زید کی ایک وضاحت پڑھی تھی، کافی لمبی بحث پڑھی تھی، جس میں آپ لوگوں نے یہی بات ثابت کی تھی۔ ماتن کہا کہ جی الضارب زید والی ترکیب یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہاں نہ کوئی لفظی تخفیف ہے نہ کوئی معنوی فائدہ ہے، تو جب اضافت کا فائدہ نہیں تو یہ ترکیب بھی ناجائز ہے۔ وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہو یہ، یا نہیں یاد تو بعد میں دیکھ لینا۔ تو لہٰذا یہاں پر دیکھ لے کہ الطارق و بشرن یہ بالکل الضارب و زید کی طرح آ گیا، اس کی طرح آ گیا، اور الضارب و زید ناجائز ہے تو ظاہر ہے الطارق و بشر بھی کیا ہے، تو یہ ترکیب ناجائز ہوگی۔ کب ناجائز ہو رہی ہے؟ جب ہم بشر کو بدل مانتے ہیں، جب ہم بشر کو بدل مانتے ہیں تو یہ فصیح عبارت ہے، فصیح لوگوں کی عبارت ہے، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو نہ پتہ ہو کہ یہ مبدل منہ اور بدل اگر بنائیں گے تو تکرار عامل ہوگا، اور جو ہے وہ الطارق کو بشر کے ساتھ بھی جوڑنا پڑے گا اور وہ ناجائز ہوگی۔ تو یہ فصحائے عرب کے اقوال میں سے ہے۔ پتہ چلا کہ یہ اس مثال میں مبدل منہ اور بدل نہیں بن سکتے، اگر بنیں گے تو یہ خرابی لازم آئے گی۔ تو جب یہ خرابی لازم آ رہی ہے تو پتہ چلا کہ جب یہ شعر وہ کہہ رہا تھا ان کے نزدیک یہ صرف جو ہے وہ مبین اور عطفی بیان تھے، یہ مبدل منہ اور بدل کی صورت نہیں تھی۔ جی پتہ چلا؟ تو لفظی وضاحت بھی واضح ہوگی کہ جی بہت سارے صورتیں ایسی ہیں، یہ مثال بھی ہے، اس کے علاوہ بھی مثالیں آگے شارح ذکر کریں گے کہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جہاں پر وہ عطفی بیان کا حکم کچھ اور ہے اور بدل کا حکم کچھ اور ہے۔ اگر دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر یہ حکم کا فرق نہ ہوتا، تو پتہ چلا کہ یہ دونوں کے درمیان فصل ہے، دونوں ایک جیسے نہیں۔ وہ فصلہ، فصل کا معنی فرق ہو، اور اس کا فصل، اس کا فرق بدل سے لفظی طور پر ای من حیث الاحکام اللفظیہ، لفظاً سے کیا مراد ہے، یعنی احکام لفظی کے اعتبار سے یہ واقع ہے اس طرح کی مثال میں۔ کس طرح کی مثال میں؟ مصفی مثلی انا ابن الطارق البکری بشرن جیسی مثال میں۔ اب آگے اس کا جو ہے وہ انتباہ کر رہے ہیں کہ فإن قولہ بشرن، یہ جو اس کا ترجمہ ہے وہ بعد میں کر لیتے ہیں، اگلا حصہ جب آ جاتا ہے فإن قولہ بشر، یہ جو ماتن کا شاعر کا قول ہے بشر، ان جعل عطف بیان للبکری جازا، اگر ہم اس کو عطف بیان بنا لے بکری کے لیے تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ وَإِن جُعِلَ بَدَلًا مِنْهُ، اور اگر اس کو بکری سے بدل بنائے لم یجز، تو یہ جائز ہو۔ کیوں؟ لأن البدل فی حکم تقریر العامل، اس لیے کہ بدل یہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو بدل مانتے ہیں تو فیکون التقدیر، پھر تقدیری عبارت یوں بن جائے گی انا ابن الطارق بشرن، انا ابن الطارق بشرن ہو جائے گا۔ وہو غیر جائز، اور یہ والی ترکیب جائز نہیں ہے، کما ذکرنا فیما سبق، جیسے کہ ہم اس سے پہلے الضارب زید میں یہ حل کر چکے ہیں۔ جی وآخرہ، اور اس شعر کا جو آخری حصہ ہے وہ یوں ہے علیہ الطیر ترقبہ وقوعا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، انا ابن الطارق البکری بشرن علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، میں بیٹا ہوں اس آدمی کا، انا ابن، میں بیٹا ہوں، الطارق، اس آدمی کا جو طارق ہے، جو چھوڑنے والا ہے بکری بشر کو، اس حال میں بیٹا ہوں اس آدمی کا جو کہ چھوڑ دینے والا ہے کس کو؟ بکری بشر کو، اس حالت میں ترقبہ علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، جس پر پرندے انتظار کر رہے ہیں واقع ہونے کا، کیونکہ پرندے
ہاں کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بکری بشر بڑا بہادر آدمی ہے، لیکن اس بہادر آدمی کو بھی ایسی حالت میں چھوڑنے والا وہ میرے ابو ہے، ہاں کہ وہ پرندے اس پر کیا کر رہے ہیں؟ واقع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے بری حالت سے وہ زخمی ہے بکری بشر کہ بس پرندے انتظار میں ہیں کہ ابھی اس کی روح نکلی اور ہم جا کر اس کا تازہ تازہ گوشت جو ہے وہ نوچ لیں۔ اس لیے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے رکھی ہے کہ جب تک انسان میں جان ہو، بے شک وہ کم سے کم ہو، تو پرندے اس وقت تک اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا شکار نہیں کرتے، اسی وقت کرتے ہیں جب وہ لاش بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کا اڑان کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کے بالکل آخری لمحات چل رہے ہوں، مطلب اس نے جو ہے وہ بکری بشر کو ایسی حالت میں چھوڑا، اتنا زخمی کر کے چھوڑا کہ بس ابھی وہ مرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے بکری بشر ایک بہادر آدمی ہے، تو جو اس کی حالت یہ کر دے تو وہ ان سے زیادہ بہادر ہوگا۔ تو یہ اپنے والد صاحب کی اس انداز سے تعریف کر رہا ہے۔ انا ابن الطارق البکری بشر، میں بیٹا ہوں اس آدمی کا جو چھوڑ دینے والا ہے بکری بشر کو ایسی حالت میں، علیہ الطیر کے جس پر پرندے ترقبہ انتظار کر رہے ہیں، وقوعاً واقع ہونے کا۔ جی ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اب اس کی ترکیب ہے، تو ترکیب کی طرف پہلے حصے کی ترکیب دیکھیں، وہ کیا ہے؟ انم جو ہے وہ مبتدا ہے، ابن مضاف ہے، الطارقی یہ ابن کے لیے مضاف الیہ ہے، آگے پھر اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو جائے گا۔ بکری بشر، بکری جو ہے وہ مبین ہے اور بشر اس سے عطف بیان ہے، مبین اور عطف بیان مل کر یہ الطارق کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مضاف الیہ، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ انا مبتدا کے لیے خبر ہے۔ یہاں تک تو بات واضح ہے نا؟ اب آگے ہے علیہ الطیر ترقبہ وقوعاً، اس کی جو ترکیب ہے وہ اسی جملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیسے جڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں کہ یہ جو علیہ الطیر ہے، علیہ الطیر، یہ جو الطارق ہے، یہ الطارق جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ ترکہ کے معنی میں ہو، جو چھوڑنے کے معنی میں، ودع کے معنی میں آتا ہے، تو پھر تو یہ مفعول متعدی بیک مفعول ہے، پھر تو یہ کیا ہے؟ متعدی بیک مفعول ہے۔ پھر ہم علیہ الطیر اس کا مفعول بھی ہی نہیں بنائیں گے۔ لیکن یہ جو ہے الطارق ہے، یہ مسیر یا مسیر کے معنی میں ہوگا۔ جب یہ جو ہے وہ مسیر یا مسیر کے معنی میں ہوگا تو پھر یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ متعدی بدو مفعول ہے۔ اگر یہ متعدی بدو مفعول ہو تو اس کا مفعول اول جو ہے وہ بکری ہے، مبین اور عطف بیان مل کر، اور مفعول بھی ثانی اس کا علیہ الطیر ہے۔ پورا جملہ بن جائے گا اور جملہ بن کر پھر اس کے لیے مفعول بھی کی جگہ پر ہوگا۔ ایک ترکیب علیہ الطیر کی یہ ہے۔ علیہ الطیر کی ترکیب کی سمجھ آ گئی؟ پہلی ترکیب میں نے بتائی کہ الطارق کس کے معنی میں ہو؟ وہ مسیر کے معنی میں ہو یا مسیر کے معنی میں ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو دو مفعول بھی چاہیے۔ پہلا مفعول بھی کیا ہے؟ بکری بشر ہے، اور دوسرا مفعول، اور اگر وہ مسیر کے معنی میں نہ ہو، وہ مسیر یا مسیر کے معنی میں نہ ہو، بلکہ الودع، الودع ودع یدع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا، جس کو جیسے الطارق ترکہ کا معنی چھوڑ دینا ہے، تو پھر اس کو مفعول بھی ثانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسے ہوگا کہ علیہ الطیر یہ ایسے بن جائے گا کہ علیہ الطیر یہ مبتدا ہے، الطیر کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور علیہ یہ پھر دونوں مل کر حال واقع ہو جائیں گے، یہ جو بکری ہے اس سے، بکری سے حال واقع ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس طرح اس کی حالت ہے کہ علیہ الطیر یا تو مفعول بھی ثانی ہے الطارق کے لیے، یا پھر یہ الطارق کی بات جو البکری ہے وہ ذوالحال ہے، اور علیہ الطیر اس سے حال پھر اس کا حال واقع ہونا دو حیثیت سے ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، الطیر مبتدا مؤخر ہے اور علیہ اس کے لیے خبر مقدم ہے متعلق سے مل کر، یا پھر یہ ہے کہ الطیر جو ہے یہ فاعل واقع ہو اور علیہ جس کے متعلق ہو رہا ہے اس کے لیے۔ وقع یا ثبت، کیا ہو جائے گا؟ ثبت علیہ الطیر، ثبت فعل ہے، علیہ اس کے متعلق ہے، اور الطیر اس کا فاعل ہے۔ تو جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ایک ترکیب اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا ہو؟ مفعول بھی ثانی ہو، یا پھر البکری سے یہ کیا ہو؟ حال واقع۔ علیہ الطیر کی ترکیب کی سمجھ آ گئی؟ بولو۔ اگلا لفظ ہے ترقبہ کا۔
یہ ترقبہ فعل ہے، فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ حال واقع ہے۔ ذوالحال کیا ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ ذوالحال کیا ہے اس میں؟ اگر ہم ایسے کریں کہ علیہ الطیر کو بنائیں جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ بنانے کی شکل میں اس کی ترکیب ہم نے کیسی کی ہے؟ الطیر مبتدا مؤخر ہے، ہاں، اور علیہ یہ خبر ہے، کیسے ہے؟ اس کے لیے فعل نکالیں گے، ثبت علیہ، ہاں، اور پھر ثبت کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر ہوگی ذوالحال۔ علیہ الطیر میں الطیر مبتدا ہے، علیہ خبر ہے، علیہ یہ متعلق ہوگا ثبتہ کے، ثبتہ فعل اور فاعل ہے، تو جو اس کا فاعل کی ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے اور ترقبہ اس سے حال واقع ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اس کو جملہ فعلیہ بنائیں علیہ الطیر کو، تو پھر یہ الطیر کیا بن جائے گا؟ اسی فعل محذوف کے لیے یہ بن جائے گا فاعل، ثبت علیہ الطیر، ثبت فعل علیہ اس کے متعلق، اور الطیر جو ہے یہ اس کا ثبتہ کا فاعل ہو جائے گا، تو پھر یہ ترقبہ حال واقع ہو جائے گا اسی الطیر سے، اسی الطیر سے۔ تو ترقبہ یہ حال واقع ہے۔ اس کے ذوالحال میں میں نے بتایا کہ دو احتمال ہے۔ اگر ہم اس کو علیہ الطیر کو جملہ فعلیہ بناتے ہیں، فعل محذوف ہوگا اور الطیر اس کا فاعل ہوگا، تو یہی الطیر ذوالحال ہے اور ترقبہ اس سے حال ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم علیہ الطیر کو جملہ اسمیہ بنائیں، تو الطیر مبتدا ہو جائے گا، ثبت فعل ہوگا، اسی ثبت فعل میں ضمیر ہوگی، وہ ضمیر ذوالحال ہوگی، اور یہی ترقبہ سے حال ہے۔ جی اس بات کی بھی سمجھ آ گئی، ترقبہ کا معاملہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وقوعاً کا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وقوعاً کا، تو یہ وقوعاً یہ واقعن کی جمع ہے، اور یہ واقعن یہ ترکیب میں یہ بھی حال واقع ہے، اور اس کا جو ذوالحال ہے وہ ترقبہ کی ضمیر ہے۔ کیا ہے؟ ترقبہ کی جو ہو ضمیر ہے، ہاں، وہ اس کا جو ہے وہ ذوالحال ہے، اور یہ واقعاً وقوعاً اس سے حال واقع ہے۔ ترکیب کی سمجھ آ گئی کچھ؟ بولو، دوبارہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ دیکھیے اب ترجمہ دیکھو۔ علیہ الطیر و علیہ الطیر، اور یہ جو علیہ الطیر ہے ثانی مفعول الطارق، یہ الطارق کیا مفعول ثانی ہے، ان جعلناہ بمعنی المسیر، اگر ہم کیا کر لیں، ہاں، اس کو سیرہ سے بنائیں مسیر کے معنی میں، وَإِلَّا فَهُوَ حَالٌ، یا تو یہ مفعول بھی ہے، وَإِلَّا فَهُوَ حَالٌ، یا پھر یہ کیا ہے؟ یہ حال واقع ہے، اور حال کس سے واقع ہے؟ بکری سے، یہ میں نے بتا دیا۔ اگلا لفظ ہے ترقبہ، تو فرماتے ہیں وقولہ ترقبہ حال من الطیر، یہ جو ترقبہ ہے یہ حال واقع ہے الطیر سے، لیکن کب؟ ان کان فاعلا لعلیہ، جب یہ علیہ کا فاعل ہو۔ علیہ کا تو فاعل نہیں ہوگا، کس کا فاعل ہوگا؟ علیہ جس کے متعلق ہوگا اس کا فاعل ہوگا۔ وَإِن كَانَ مُبْتَدَأً، اور اگر یہ الطیر مبتدا ہو، فَهُوَ حَالٌ مِّنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَقِنِ فِي عَلَيْهِ، تو پھر یہ ضمیر مستتر سے حال واقع ہوگا جو علیہ میں ہے۔ علیہ سے کیا مراد ہے؟ ثبت فعل جو ہوگا وہ۔ ووقوعاً، اور یہ وقوعاً کا جو لفظ ہے جمع واقعین، یہ واقعین کی جمع ہے، حال من فاعل ترقبہ، یہ ترقبہ کے فاعل کی ضمیر سے کیا ہے؟ حال واقع ہے۔ اب پورا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ای واقعۃ حولہ مترقبۃ لانزحاق روحہ، کہ یہ اس حال میں کہ وہ واقع ہونے والی ہے اس کے ارد گرد، اس حال میں کہ وہ انتظار کر رہی ہیں وہ پرندے لانزحاق روحہ، اس کے روح کے نکلنے کے لیے، لأن الانسان ما دام به رمق، اس لیے کہ انسان میں جب تک جو ہے وہ زندگی کی کوئی جو ہے وہ رمق ہے، فإن الطیر لا تقربہ، تو طیر اس کے قریب۔ اما الفرق المعنوی بینہما فقط تبین فیما سبق، جو معنوی فرق ہے وہ ماقبل سے واضح ہو چکا ہے تعریف سے، کہ دونوں کی تعریف میں جو ہے وہ فرق ہے۔ جی والمراد بمثل، اب یہاں پر یہ جو ماتن نے کہا ہے کہ فی مثل وفصلہ من البدل لفظا فی مثل، یہ مثل سے کیا مراد ہے؟ مثل سے مراد کیا یہ مخصوص صورت ہے یا پھر کوئی اور صورت مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مثل میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو صرف اور صرف یہ مخصوص صورت
جس میں یہ مثال پائی جا رہی ہے یہ مراد ہے۔ اس مخصوص صورت میں کیا ہے، دیکھو ہر وہ مقام جہاں پر عطفی بیان جو ہے وہ اس کا عطفی بیان وہ معرب باللام نہ ہو، ہر وہ مقام جہاں پر دیکھے بشر میں حالت دیکھے انگلی رکھے جہاں پر عطفی بیان کیا ہے وہ معرب باللام نہیں، اس کا جو مبین ہے وہ معرب باللام ہے، اور وہ معرب باللام مضاف الیہ واقع ہے صیغہ صفت معرب باللام کے لیے۔ یہ ایک مخصوص صورت ہوگی، ہر وہ مقام جہاں پر عطف بیان غیر معرب باللام ہو اس کا جو مبین ہے وہ کیا ہے، وہ معرب باللام ہے، اور وہ مضاف الیہ واقع ہے کس کے لیے، صیغہ صفت معرب باللام کے لیے۔ تو یا تو یہ مخصوص صورت مراد ہے یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہر وہ صورت مراد ہے جس میں اگر ہم جو ہے اس کو عطف بیان بناتے ہیں تو حکم کچھ اور ہوتا ہے، اگر بدل بناتے ہیں تو حکم کچھ اور بنتا ہے، مطلب بدل اور عطف بیان کا اس صورت میں اختلاف واقع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ساری صورتیں اس کی بھی آگے مثالیں دی ہیں۔ تو یہ دو طرح کا مثل سے یہ دو صورتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ مخصوص صورت ہو تو یہ تو واضح ہے، یہ مخصوص صورت ہو، مثال بھی اسی کی ہے، معاملہ بھی اسی کا چل رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے۔ اور اگر عموم والی صورت لے کہ یہ والی صورت بھی اس میں ہے اور اس کے علاوہ بھی ہر وہ مقام جہاں پر مبدل من ہو اور بدل اور عطفی بیان اور مبین کے احکامات اس مثال میں تبدیل ہوتے ہوں، خلاف جو ہے وہ واقع ہو رہا ہو، ان تمام صورتوں کو یہ شامل ہے، تو وہاں پر بھی یہ بات تو وہ پھر عام ہو جائے گا حکم۔ دیکھیں والمراد بمثل انا ابن الطارق البشری بشرن، اور یہ جو انا ابن الطارق البکری بشرن کی جو مثال ہے اس سے مراد یہ ہے کل ما کان عطف بیان، ہر وہ مقام ہے جہاں پر عطف بیان واقع ہو ایسے معرب باللام کے لیے، الذی اضیف الیہ الصفت، جس کی طرف ایسے صفت کی اضافت کر لی جائے، المعرفۃ باللام، جو کہ کیا ہے، جیسے الضارب الرجل زید ہو جائے گا، اس میں دیکھیں یہ بالکل وہی صورت ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ هَذَا الْبَابِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد ما هو أَعَمُّ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وہ مراد ہو جو اس باب سے کیا ہے، اعم ہے، یہ والی صورت کو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ کو بھی۔ وہ کون سی صورت ہو جائے گی، ای کل ما خالف حکمہ، یعنی ہر وہ صورت جس کا حکم مخالف بن جاتا ہے، اذا کان عطف بیان، جب وہ عطف بیان ہو اس حکم سے، اذا کان بدلا، جب کہ کیا ہو، بدل ہو، فیتناول صورت النداء ایضاً، تو جب یہ عموم والا معنی جو ہے وہ لیں گے تو یہ ندا کو بھی، ندا والی صورت کو بھی شامل ہو جائے گا۔ فإنک تقول، جیسے اب اس کی مثال دی ہے، دیکھیں یا غلام، یا غلامو کیا ہے، یا غلاموں کے بعد جو زید ہے، یا غلاموں اور زید، غلام اور زید میں اگر ہم بالفرض اس کو مبدل منہ اور بدل بناتے ہیں، عطف بیان اور جو ہے وہ مبین بناتے تو کیا فرق ہوگا۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہو جب ہم اس کو عطف بیان بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں، عطف بیان، تو اس کا ماقبل کے عامل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عطفی بیان کا ماقبل کے عامل کے ساتھ تو کوئی تعلق ہو، اس لیے کہ وہ تو عامل تو براہ راست اس کا تعلق کس سے ہونا ہے، وہ مبین کے ساتھ ہونا ہے، ایسے تو نہیں ہے نا کہ مبین کی طرح اس کا تعلق براہ راست کس سے ہو، عطفی بیان سے ہو۔ تو جب ہم اس کو عطفی بیان بنائے تو غلام کے لفظوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے، غلام کے محل کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم عطفی بیان بناتے ہیں تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا غلام زیدن، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا غلام زیدن، زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، زیدن بھی، اس لیے کہ جب ہم نے زید کو عطفی بیان بنانا ہو غلام سے تو لفظی اعتبار سے وہ مرفوع ہے، ہاں، یا غلامو ہے نا ضمہ کی حالت میں، تو یہاں پر ہم ضمہ لے آ سکتے ہیں، اور محل کے اعتبار سے وہ کیا ہے، منصوب ہے، تو ہم اس کو منصوب بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں اعراب چل سکتے ہیں، لیکن اگر بالفرض ہم اس کو بنائیں کیا، بدل بناتے ہیں، ہاں، اگر ہم اس کو کیا بناتے ہیں، بدل بناتے ہیں، تو پھر بدل کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے، تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ جب تکرار عامل کے حکم میں ہو گیا تو یہ یا زید پر بھی آئے گا، جب یا زید پر آئے گا تو زید بھی مفرد معرفہ ہے، تو جب یہ مفرد معرفہ ہے تو یہ منصوب تو نہیں ہو سکتا، یہ منصوب
مرفوع تو ہو سکتا ہے لیکن مضموم تو ہو سکتا ہے لیکن منسوب نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ والی صورت بھی ایک ہے جہاں پر فرق پڑ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو عطفی بیان بناتے ہیں تو یہ منسوب بھی بن سکتا ہے، اور اگر ہم اس کو بدل بناتے ہیں تو یہ منسوب نہیں ہو سکتا، تو اس کو بھی یہ بات شامل ہو جائے گی۔ وَيُمْكِنُ، اور یہ ممکن ہے، ان یراد بہ، کہ مراد لیا جائے اس سے ما ہوا اعم من ھذا الباب، وہ صورت جو اس باب سے بھی اعم ہے، ای کل ما خالف حکمہ، یعنی ہر وہ صورت جس کا حکم مخالف ہو جب وہ عطفی بیان ہو اس حکم کے، اذا کان بدلا، جب وہ فیتناول صورت النداء ایضاً، تو یہ ندا والی صورت کو بھی شامل ہو جائے گا۔ فإنک تقول، پس بے شک تم کہتے ہو، یا غلام زیدن، اور یا غلام زیدن تنوین کے ساتھ مرفوع لفظوں پر محمول کرتے ہوئے اور منصوب محل پر محمول کرتے ہوئے، لیکن کب؟ اذا جعلتہ عطف بیان، جب تم اس کو عطف بیان بناؤ۔ ویا غلام زیدن کہیں گے صرف ضمہ کے ساتھ، اذا جعلتہ بدلا، جب تم اس کو بدل بناؤ، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو منصوب نہیں بنا سکتے۔ آگے فرماتے ہیں والمعنی الاول اظہر، پہلا والا معنی یعنی صرف اس ایک مثال کے ساتھ اس کو جوڑنا، یہ اظہر ہے، بات بھی اسی کی چل رہی ہے، مثال بھی اسی کی دی ہے۔ والثانی افید، اور دوسرا کیا ہے؟ زیادہ فائدہ والا ہے کہ خاص صورت بھی اس میں شامل ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ندا والی صورت بھی ساتھ میں شامل ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے، پڑھانے کو قبول فرمائے۔ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں، بے رغبتی ہوئی ہے، جیسے پڑھانا چاہیے ویسے تو ظاہر ہے ہم نہ پڑھا سکتے ہیں نہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ علم اور علم کی قدر اور کتابوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا لحاظ کر کے تو ہم سے نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ ہی پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اس کے لیے جو محنت، جو مشقت، جو کوشش درکار تھی، یقیناً اس میں ہم سے بہت کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، پڑھنے کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، پڑھانے کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ دین کا ہر شعبہ اہم ہے، لیکن پڑھنے اور پڑھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، پڑھنے اور پڑھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بعثت معلما، بعثت معلما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا، پڑھنا اور پڑھانا۔ تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں پڑھنے میں، پڑھانے میں لگائے رکھے، قبولیت کے ساتھ، استعداد کے ساتھ، جیسے محنت کرنی چاہیے، جیسے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ویسے ہی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، آپ لوگوں نے برداشت کیا پورا سال، اور ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے جو آن لائن اس کو پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔